اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی نگل جانا، مچھر کو چھانٹ ڈالنا۔ ہاتھی پورا کھا گیا ہے اور مچھر آیا ہے تو مچھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ بڑے بڑے کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر توجہ نہ کرنا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے مکمل پرہیز کرنا، اس پر غور ہی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل عراق نے۔ انہوں نے کہا کہ مکھی یا مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین ابن علی کو تم نے کربلا میں شہید کر دیا، اس خون کا مسئلہ تو تمہیں یاد نہیں آیا، مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو۔ اتنا بڑا کام تم کر گئے، اتنا بڑا جرم تم نے کر ڈالا، اور اب یہ کہ مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھنے لگے ہو۔ ہاتھی نگل گئے سارے کا سارا، مچھر کی باری آئی تو مچھر کو چھانٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ترجیحات کو سمجھیں، بات پر غور کریں۔ بعض اوقات عبادت بڑی ضروری ہوتی ہے، نوافل بڑے ضروری ہوتے، بعض اوقات انسان کے لیے تسبیحات بڑی ضروری ہوتی ہیں، تلاوت قرآن مجید بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت کچھ چیزیں عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی۔ اب اس ضروری چیز پر توجہ دینے کا اسلام حکم ارشاد فرماتا ہے، اور فلسفے کو سمجھنے کا فرماتا ہے کہ تم اس فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ پہرا دینا، کسی اسلامی سرحد پر اللہ کی رضا کے لیے ایک گھڑی پہرا دینا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہونے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جب کفر کا خطرہ ہو اسلامی حکومت کو، اسلامی ملک کو، اسلامی سرحد کو، اس وقت اگرچہ رات لیلۃ القدر کی ہو، انسان بیت اللہ شریف میں موجود ہو، حجر اسود کے قریب اسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، تو امام بیہقی اس حدیث کو لائے ہیں، میرے کریم نے فرمایا پھر اس وقت تمہیں حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کی رات، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، جو 1000 رات سے بہتر ہے، اس وقت تمہیں اجر وہاں نفل پڑھنے کا نہیں ملے گا، اس وقت تمہیں تلوار لے کر اسلامی سرحد پر پہرا دینے میں زیادہ اجر دیا جائے۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھا جائے گا، ان کی ماہیت کو سمجھا جائے گا۔ درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، یعنی شعور۔ چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے، یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔ یہ چالاکی ہے۔
चालाक न बने, बाशऊर बने, फहम वाले बने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद किताब नाजिल की, तो 300 के लगभग आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिनका ज़्यादा मुताला है, वो ज़्यादा जमा कर लेंगे। 300 के करीब आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। फरमाया, अक्ल वालों गौर करो, तुम देखते नहीं ज़मीन और आसमान में इख्तलाफ है, रात और दिन आते जाते हैं, इसमें गौर करो, इसमें निशानियां हैं। पर उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो शऊरी बुलंदी रखते हैं, तेजी नहीं, चालाकी नहीं, शातरपन नहीं। अबू जाल जो था ना, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं था। दूर दराज से लोग उसके पास अपने मुकदमात का फैसला कराने आते थे। चालाक आदमी था, इतनी ज़बरदस्त बात करता था, इतनी अच्छी बातें सुनाता था कि लोग लोटपोट होते थे, घंटों बैठ के लोग उसकी बात सुनते थे। लेकिन शातिर था, अक्लमंद नहीं था। अगर अक्लमंद होता तो उसे नजर आ जाता कि वो देखो आफताब नबुव्वत चमक रहा है, वो गुलाम हो जाता रसूल पाक का। लेकिन वो चालाक था, चालाकियां करता रहा, तेजियां दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालिफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माअज़ल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कबील लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेजी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना। इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हजरत सिद्दीक़ अकबर फहम व फिरासत का, शऊर का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने गुलाम से कि 2 ऊँटनियाँ मोटी ताज़ी, उनको तुमने लेके गार के उस जानिब आ जाना है। अपने गुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊँटनियों को वहाँ पहुँचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुँचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताज़ा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहाँ इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहां खाना पहुंचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं। इन्होंने भी प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, पर चालाकी से हजरत सिद्दीक़ अकबर भी अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है जनाब सिद्दीक़ अकबर को, ये शऊर है, ये फहम है, ये फिरासत है। एक शख्स रास्ते में मिलता है। अरब के अंदर एक रिवाज था कि कभी कभी ना कोई हादी साथ ले लिया जाता था। हादी उसको कहते थे जो रास्ता दिखाता था आगे आगे। वो कोई थोड़ा बहुत नजराना लेते थे, रकम लेते थे, रास्ता दिखाते थे। चूंकि रास्ता बताना बड़ी दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी, तो पूछेंगे किससे अगर भूल गए तो एक शख्स साथ रख लिया जाता था। रास्ते में एक शख्स मिला जो मदीना शरीफ से जा रहा था मक्का मुकरमा। हजरत सिद्दीक़ अकबर को वो जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर आशना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछता ये कौन है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर का शऊर देखो
وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہوتا ہے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے،
लेकिन हिकमत के तकाजे सारे पूरे किए जाएं, वो सारे काम किए जाएं जो वक्त के तकाजों की जरूरत के मुताबिक हो। उस अक्ल की बात भी इकबाल ने कही है, फरमाते हैं कि अक्ल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इसके लिए अय्यार का लफ्ज कहा, और दूसरा पहलू देखिए अय्यार के मुकाबले में लफ्ज क्या कहा। अक्ल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। अक्ल अय्यार और इश्क बेचारा। देखें उसके मुकाबले में जो जुमला दिया है, जो लफ्ज दिया है, यानी लफ्ज अय्यार आप जब बोलते हैं अय्यार बड़ा चालाक है, बड़ा यार है, बड़ा मक्कार है, तो जाविया क्या बनता है? और जब आप बेचारा बोलते हैं तो वो बेचारा। अब जाविया देखिए क्या खींचा, कहने लगे अक्ल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, ये कुछ भी नहीं, ये बेचारा कुछ भी, बेचारा जो हुआ। तो अक्ल की तरफ तो कुरान और सुन्नत ने तवज्जो दिलाई है, लेकिन अक्ल से मुराद है फहम हो, फिरासत हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, आजिज़ी हो, गौर फिक्र करने का मिजाज हो, किसी चीज़ को पूरे शऊर के साथ बंदा कबूल करे। आजकल जिन चीज़ों को लोग अक्ल समझते हैं ना, वो अक्ल नहीं है, वो चालाकी है। आजकल लोग अक्लमंद नहीं है, चालाक हैं। चालाकी और चीज़ का नाम है, तेज तरारी और चीज़ का नाम है, अक्लमंद होना और चीज़ का नाम है। ये तो शतरंज के हेर फेर से लोग दुनिया चलाते हैं, ये अक्लमंद नहीं होते, ये चालाक होते हैं। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना कारोबार चालाकी से चलाते हैं। चालाकियां लंबी नहीं चलती, उनके पोल खुल जाते हैं। तेजियां लंबी नहीं चलती, जल्दी मकर वाजे हो जाते हैं। चालाक आदमी के दोस्त नहीं होते। आप किसी के साथ सियासत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो भी आपके साथ सियासत ही कर रहा है। जब आप फहम के साथ चलते हैं, फिरासत के साथ। अब अकल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मोमिन कौन होता है? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा हो। तो या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन होता है? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अक्लमंद वो होता है जो मौत को कसरत से याद करे और अपनी आखिरत की तैयारी करे। ये अकल है, ये शऊर है। लेकिन वो चालाकी के साथ दुनियादारी में बड़ा अपना नाम बना ले, बड़े पैसे जमा कर ले, बड़ा जनाब घरौंदा तैयार कर ले, तो ये चालाक है, अक्लमंद नहीं। फहम वाले बने, शऊर वाले बने, अपनी जिंदगी फहम के साथ गुजारें। आप अपने शऊर की बुलंदी की तरफ बढ़ें, अपने बच्चों को तेज ना करें, चालाक ना करें। एक दरवेश से मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े भोले भाले थे, उनके बच्चे भी भोले भाले थे। मैंने सारे खानदान में सब भोले भाले लोग देखे, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या माजरा है? तो कहने लगे हमारे दादाजी ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे चालाक ना हो, ये शातर ना हो, तेजियां ना करनी आती, ये भोले हों, दरवेश हों, सादा हों। औलादे शऊर तेज तराक हो जाए ना, चालाक शातर हो जाए, तो वो तो माँ बाप को भी रोज कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। वो तो अपने दाएं बाएं भी कोई ना कोई नया किस्सा ही बयान करते हैं। अक्लमंद बने, शऊर वाला उन्हें बनाएं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं। यानी शऊर, चालाक आदमी तो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बस वो देखता है मैंने पार्टी को काबू कैसे करना है। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो देखे कि ये मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है, मेहनत से काम करे, शऊर से काम करे, लेकिन लुकमा हराम कभी अपने घर दाखिल ना होने दे। ये शऊर है,
یہ بلندی ہے، یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا، یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے، یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے، چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا ہے رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا، اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا، انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں، تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے، اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے، چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے
تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے, ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ کچے مزاج کا تھا نا, وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں, رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں. یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے. آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی. عجیب بھائی, آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا, فراست بن جائے گا, فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن نہیں, چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے, پتے پھینکنے لگے, کہانیاں سنانے لگے. کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے, کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے, کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں, کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں, اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا. تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے, لاؤبالی فیصلے نہ کریں, فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں. آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں, آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں, یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے, تو فہم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں, 2 عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو, اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو. تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے, تمہارے اندر بردباری ہے, ٹھہراؤ ہے. یہ 2 باتیں, تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں, بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے. بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی. مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود, اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا. تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے. 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون. وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں. وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے, مر جائیں گے, آج انہیں ختم کر کے رہیں گے.
وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا. اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں. وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں. تم یہاں کھڑے رہو. ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے قافلے کے بالکل پیچھے آنا ہے. اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو. شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں. آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ. تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے. تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا. اور بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو. او بھائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں.